دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر کرونا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے؟ جہاں ایک سیاسی پارٹی کو مکمل طور پر خواتین چلاتی ہوں، جہاں کرسمس 24 دسمبر کو منائی جاتی ہو، جہاں مہنڈے کے کپورے کھائے جاتے ہوں یا پھر جہاں مچھر نہیں ہوتے۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئس لینڈ کی، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے آئس لینڈ کے بارے میں چند دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ دوستو آئس لینڈ جزیرے پر مبنی ایک نوردک ملک ہے۔ دوستو نوردک ممالک میں اسکینڈینیوین ممالک آتے ہیں، جیسے کہ فن لینڈ، آئس لینڈ اور فیرو آئیلینڈز وغیرہ شامل ہیں۔ آئس لینڈ کی خطرناک تاریخ اور شاندار قدرتی نظارے بہت سے سیاحوں کو یہاں کھینچ لاتے ہیں۔ یہ جزیرہ زیادہ تر ریت، آتش فشاں پہاڑ اور گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ آئس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ سیکھا ہے کہ کیسے اپنے قدرتی ذخائر کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آئس لینڈ کی کل آبادی 3,56,000 ہے، جبکہ زیادہ تر آبادی دارالحکومت ریکجاوک کے پاس ہی رہتی ہے۔ آئس لینڈ شمالی اٹلانٹک میں واقع ہے۔ آئس لینڈ میں پہلی بار 1874 عیسوی میں ناروے سے ایک مستقل وائکنگ نے قدم رکھا تھا۔ دوستو وائکنگز اسکینڈینیوین ممالک کے سمندری قزاقوں کو کہتے تھے، جو 8 سے 11ویں صدی میں یورپ کے شمال جنوبی حصے میں قبضہ کر کے آباد ہوئے تھے۔ یہ یورپ کا آخری جزیرہ ہے جہاں پر لوگ آباد ہوئے تھے۔ فلوکی ولگیرورسن پہلا جرمنی قبیلے نورسمک سے تھا جس نے کسی مقصد کے تحت آئس لینڈ کی طرف سفر کیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ 3 کوے بھی لے گیا تاکہ راستہ تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ نے ٹی وی سیریز دی وائکنگز دیکھی ہے تو اس میں کریکٹر فلوکی اسی فلوکی ولگیرورسن پر رکھا گیا ہے۔ 18ویں صدی میں سمال پوکس کی وبا نے آئس لینڈ کی 1/3 آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ ریکجاوک یہاں کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ آئس لینڈ کی کرنسی کرونا ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان آئس لینڈک ہے، جبکہ ڈینش اور انگلش بھی کافی حد تک بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور یہاں کے سکولز میں انگلش لازم ہے۔ آئس لینڈ دنیا کا 18واں جبکہ یورپ میں برطانیہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ آئس لینڈ میں سن 1500 سے 1804 کے بیچ کل 35 سال تک قحط رہا۔ آئس لینڈ نے فرینچ انقلاب اور نیپولینک جنگوں کے بعد آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور آخرکار 1 دسمبر 1918 میں ڈنمارک سے آزادی حاصل کر لی، جبکہ آئس لینڈ 17 جون 1944 کو ایک جمہوری ریاست بنا۔ 20ویں صدی تک آئس لینڈ کو یورپ کے غریب ترین ممالک میں شامل کیا جاتا رہا، کیونکہ اس وقت یہاں کی اکانومی صرف زراعت اور فشنگ پر منحصر کرتی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد ماہی گیری کی انڈسٹریلائزیشن اور مارشل پلان کی وجہ سے آئس لینڈ میں بہت سی دولت داخل ہوئی، جس سے آئس لینڈ ایک ڈیولپ ملک کے طور پر جانا جانے لگا، جبکہ 2016 میں آئس لینڈ کو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کا 9واں سب سے ڈیولپ ملک قرار دیا۔ آئس لینڈ کی کوئی فوج نہیں ہے، جبکہ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے، اور یہاں صرف کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں جو کہ پیس کیپنگ مشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آئس لینڈ کی واحد تاریخی جھڑپ ان کے کوسٹ گارڈز اور شاہی نیوی کے بیچ برطانوی ماہی گیروں کو لے کر ہوئی تھی، اور اس تاریخی جھڑپ کو کوڈ وارز بھی کہا جاتا ہے۔ آئس لینڈ میں دنیا کا 9واں سب سے جدید ترین ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے۔ آئس لینڈ کو تاریخی اور عملی وجوہات کی وجہ سے یورپین مانا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ نارتھ امریکن اور یورپین کنٹیننٹل پلیٹس دونوں میں آتا ہے۔ کیونکہ آئس لینڈ یورپ کے تو قریب ہے مگر نارتھ امریکن زمین سے دور، لیکن وہ گرین لینڈ سے صرف 290 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آئس لینڈ میں کئی 100 آتش فشاں موجود ہیں، جن میں سے 30 کے قریب ایکٹیو ہیں۔ آئس لینڈ کا واحد آبائی جانور ارکٹک فاکس ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آئس ایج کے دوران یہاں پہنچا۔ اگر آپ ویل مچھلیوں کے نظارے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئس لینڈ سے بہترین جگہ کوئی نہیں۔ ویل واچنگ یہاں کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ویل واچنگ ٹور سے آئس لینڈ بہت سے پیسے کماتا ہے۔ گلفوس آئس لینڈ کا سب سے مشہور ترین واٹر فال ہے، جسے گولڈن سرکل بھی کہا جاتا ہے،
और ये यहाँ पर सबसे मशहूर तरीन सियाहती मकाम है। आइसलैंड का कौमी दरख्त नॉर्दर्न बिर्च है। आइसलैंड का मेन रवायती खेल गलीमा है, जो कि रेसलिंग की तरह का एक खेल है, जिसके बारे में ये ख्याल है कि इस खेल को मिडल एजिस के दौरान मुतारिफ करवाया गया था, जबकि यहाँ का कौमी खेल हैंडबॉल है। आइसलैंड का रवायती म्यूज़िक नॉर्डिक म्यूज़िक से काफ़ी मिलता जुलता है, जबकि ये काफ़ी मजहबी भी होता है। आइसलैंड में जुर्म की शरह बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस को अपने साथ गन्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइसलैंड दुनिया का सबसे बड़ा बिजली की पैदावार करने वाला मुल्क है और तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। पोलर बियर्स के बारे में ये ख्याल है कि वो ग्रीनलैंड से आइसबर्ग्स के ज़रिए आइसलैंड पहुँचे थे, मगर वहाँ कभी रुके नहीं। आइसलैंड दुनिया का पहला मुल्क बना जहाँ पर एक सियासी पार्टी कायम हुई, जिससे मुकम्मल तौर पर ख़वातीन चलाती हैं। आइसलैंड के लोगों को मजहबी आज़ादी है, मगर मजहबी हाज़िरी काफ़ी कम है। आइसलैंड दुनिया के शुरुआती ममालिक में से एक है जहां पर सेम सेक्स मैरिज 2011 में लीगल हो गई थी। इसके बावजूद कि 2006 में यहां की पार्लियामेंट ने सेम सेक्स जोड़ों को एडॉप्शन की मंजूरी दे दी थी। रा पफिन यहां की नज़ाकत है। आइसलैंडिक खानों में दुम्बे का सर, मैंडे के कपूरे और काली खीर वगैरह शामिल हैं, जबकि यहाँ के रवायती खानों में स्किर होता है, जो कि दही की तरह का पनीर होता है। आइसलैंड में बहुत सी गेसर्स हैं, जबकि उनमें से एक स्ट्रोकर हर 8 से 10 मिनट में फूटता है। यहाँ पर हर क्रिसमस 24 दिसंबर शाम 6 बजे मनाई जाती है। बोनदेदकुर आइसलैंड में हस्बैंड डे को कहते हैं, जो कि जनवरी के आखिर में होता है, और बीवियों पर यह लाजिम है कि वो अपने शोहरों को उस दिन तोहफे, तहाइफ और रवायती खाना खिलाएं। आइसलैंड मेक्सिको के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कोका कोला की कंजम्पशन करता है। यहाँ पर बियर को 1989 में लीगलाइज्ड किया गया था। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर मैकडोनल्ड्स का कोई रेस्टोरेंट मौजूद नहीं। 2011 में यहाँ पर स्ट्रिप बार्स को इलीगल कर दिया गया था, जबकि आइसलैंड में मच्छर नहीं होते। तो दोस्तों, ये थे आइसलैंड के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।